السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات، آیت نمبر 148 148 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتِ، پس آپ پوچھ لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں سے، مشرکوں سے، کیا لے رب کا، واسطے رب آپ کے، البنات وہ بیٹیاں ہیں، وَلَهُمْ اور واسطے ان مشرکین کے، کافروں کے، البنون بیٹے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تم جو ہے بیٹوں کے مالک ہو؟ فاستفتِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے، ہم ان سے، مشرکین سے، کافروں سے، رب کا، کیا واسطے رب آپ کے، البنات وہ بیٹیاں ہیں، وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، البنون بیٹے ہیں۔ آیت نمبر نہیں سنی، آیت نمبر اور بتا دیں دوبارہ جی، پارہ نمبر، ایک منٹ جی، میں پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات ہے، اور آیت نمبر 148 148 آیت نمبر کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتِ، پس آپ پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں سے، کیا لے رب کا، واسطے آپ کے رب کے، البنات وہ بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور کیا واسطے ان کے بیٹے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے کس آسمانی کتاب کے، آسمانی حکم کے مطابق تم فیصلہ کر رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ فرشتوں کو، بیٹیوں کو پسند کرتا ہے، تمہارے لیے وہ بیٹے پسند کرتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام خلقنا، کیا پیدا کیا ہے ہم نے، الملائکۃ حقیقی فرشتوں کو، اناسن عورتیں، بیٹیاں، وہم شاہدون اور کیا وہ گواہی دینے والے ہیں؟ وہ اس بات پر کیسے گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی ہے الہامی کتاب میں سے کوئی ثبوت؟ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ کافر، من افکہم جھوٹ اپنے سے، لا یقولون البتہ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد پر باتیں گھڑ کر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں۔ یہ سب جو ہے کافروں کی جھوٹی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لَيَقُولُونَ البتہ وہ کہتے ہیں، وَلَدَ اللَّهُ کہ پیدا کیا اولاد کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب کے اندر یہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ خود جھوٹ بول کر جو ہے اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں کہ اللہ کی فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ولد اللہ، اولاد پیدا کی ہے اللہ نے۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی۔ وہ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ،
جب اس کی بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے پیدا ہو جائے گی؟ تو جو دلائل قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ کافر جو ہے وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگاتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اصطفیٰ اصل میں تھا استفا، حرف سوالیہ ہے، کیا؟ استفا چنا ہے اس نے، البنات بیٹیوں کو، البنین مقابلے بیٹوں کے۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو انتخاب کیا اپنے لیے؟ تمہارے گھر میں تو بیٹی پیدا ہو جائے تو صف ماتم بچ جاتی ہے، تو اللہ نے کس طرح جو ہے بیٹیاں پیدا کر دی ہیں؟ تمہیں تو ایک بیٹی بھی برداشت نہیں ہے، تو فرشتوں کو، اللہ کے سب فرشتوں کو جو ہے تم اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو۔ استفل بناتے اصل میں استفل بنا، زیر والا الف، زبر والے الف کے بعد زیر والا الف تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے نکال دیا۔ استفل بناتے، کیا چنا ہے اس نے بیٹیوں کو، البنین مقابلے بیٹوں کے۔ ما لکم، کیا ہے واسطے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلے کرتے ہو؟ تم جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کے ذمے لگاتے ہو کہ اللہ نے جو ہے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے ہیں۔ یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہو۔ افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا ہے واسطے تمہارے لیے کوئی دلیل مبین، روشن، کوئی واضح کھلا روشن دلیل ہے کسی آسمانی کتاب سے جس سے ثابت ہو کہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں؟ فاتو، پس آؤ تم، بے کتابکم، ساتھ اپنی کتاب کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی کتاب، جو آسمانی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے نکال کر دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجالو، اور وہ بناتے ہیں، بینہ، درمیان اس اللہ کے، و بین الجنت، اور درمیان جنوں کے، نسب، رشتہ۔ مشرک جو ہے وہ جنوں اور اللہ کے درمیان رشتے قائم کرتے ہیں، یہ جو ہے فرشتے جو ہے وہ اسی کے نسب میں سے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، تو جانتے ہیں تمام جن، اِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ، البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سب فرشتے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر وہ اللہ کے اولاد ہوتے تو پھر وہ جو ہے صفوں میں کھڑے ہو کر حساب کتاب کیوں دیتے؟ پھر تو ان کو خصوصی رعایت ہونی چاہیے تھی کہ یہ اولاد جو ہے جو مرضی کرے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اما، اس سے جو یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد کو جنم دیا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ان کے جھوٹ سے بالکل پاک ہے۔ ان کا جھوٹ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ عباد اللہ، سوائے بندوں اللہ کے، المخلصین، جو حقیقی خالص کیے جانے والے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، خالص ایمان والے، خالص نیک کام کرنے والے، وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے، ان کو جہنم میں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم اے لوگو، وما، اور جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، ما، انتم، نہیں ہو تم، علیہ، بے اوپر اس کے، بے فاتنین، کوئی فتنہ قائم کرنے والے۔ جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، ان کے ساتھ مل کر
تم اللہ کے خلاف کوئی فتنہ اور فساد بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم بھی اور جن کو عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی مل کر تم سب جو ہے اللہ کے لیے کوئی فتنہ برپا نہیں کر سکتے، کوئی مشکلات پیدا نہیں کر سکتے، کوئی فساد نہیں پیدا کر سکتے۔ الا سوائے من ہوا، جو شخص من جو ہوا سال داخل ہونے والا ہے الجحیم حقیقی جہنم میں، جس نے جانا ہی جہنم ہے وہ فتنے کھڑے کرے گا، لیکن اس کے فتنے کا اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اللہ کو کچھ اثر نہیں پڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ساری دنیا سڑکوں پر نکل آئے اللہ کے خلاف تو اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ما انتم علیہ، نہیں ہو جو تم اوپر اس کے بے فاتن، فتنہ کھڑا کرنے والے، جن کو تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب مل کر تم جو ہے اوپر اس اللہ کے یعنی مقابلے اس اللہ کے فتنہ کھڑے کرنے والے نہیں ہو۔ ما حرف نفی ہے، ما انتم نہیں ہو تم علیہ اوپر اس کے بے فاتنین، فتنہ قائم کرنے والے، اللہ سوائے من اس شخص کے ہوا جو سال ملنے والا ہے، داخل ہونے والا ہے الجحیم حقیقی جہنم میں، جو حقیقی جہنم میں جانے والا ہے وہ شخص جو ہے وہ فتنے برپا کرے گا، لیکن ان ایسے لوگوں کے فتنے سے اللہ کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے الا مگر لہو واسس کے مقام ہے معلوم جاننا پہچاننا۔ یہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے ہم سب فرشتوں کا علیحدہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، علیحدہ مخلوق، ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نہ ہمارے ساتھ کوئی اس کا جو ہے نسبی نسلی کوئی تعلق ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں اور ہمارا جو ہے ہر ایک کا جاننا پہچاننا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَنَحْنُ، البتہ ہم الصَّافُّونَ، حقیقی صفوں میں کھڑے ہونے والے، ہم قیامت سے پہلے بھی اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اگر ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتے داری ہوتی تو ہم اس کے حضور صفیں باندھ کر جو ہے اس حالت میں نہ کھڑے ہوتے کہ ہمارا حساب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَنَحْنُ، البتہ ہم المسبحون، حقیقی تسبیح کرنے والے، ہم تو اللہ کی تسبیح اور تعریفیں بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک ہیں وہ کافر مشرک، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے، کافر مشرک کہتے ہیں، لو اگر، انا، بے شک، عندنا، پاس ہمارے ہوتا، ذکر من الاولین، پہلے لوگوں میں سے، لَكُنَّا، البتہ ہوتے ہم، عباد اللہ، بندے اللہ تعالیٰ کے، المخلصین، حقیقی خالص کیے جانے والے۔ مکہ کے کافر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے پہلے لوگوں کے ذکر، نصیحتیں، واقعات ہمارے پاس آئیں، جیسے آسمانی کتابوں میں واقعات ہیں پہلی امتوں کے، تو اگر ہمارے پاس بھی ان کے پہلی امتوں کے واقعات آ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن جائیں گے۔ ہم جو ہے پہلی امتوں کے واقعات جو ہے پڑھ کر ہم نصیحت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص اور خالص بندے جو ہے ہم بن جائیں گے۔ یہ مکہ کے کافر کہتے تھے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے۔ فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے۔ جب وہ پیغمبر آ گیا اور قرآن پاک جو ہے اترا اس پیغمبر پر اور پہلی قوموں کے واقعات قرآن پاک نے بیان کیے،
تو اب انہوں نے جو ہے ان واقعات کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ فسوفا، پس جلد ہی، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان قریب پتہ چل دے گا۔ جو کچھ یہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان قریب ان کو جو ہے ان کی سزا ملے گی۔ فسوف یعلمون، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، سبقت، گزر گئی، کلمتنا، بات ہماری، یعنی فیصلہ ہمارا، لعبادنا، واسطے ہمارے بندوں، المرسلین، حقیقی بھیجے جانے والوں کے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا، یہ ہمارے ریکارڈ میں ہے۔ اور وہ اللہ کے جو ہے انہوں نے اللہ کے ذمہ داری جو تھی ان کی اللہ کی طرف سے، اس کا حق ادا کر دیا۔ انہم، بے شک وہ پیغمبر، لہم، البتہ وہی ہیں، منصورون، حقیقی مدد کیے جانے والے۔ ہم نے یہ عزت سے فیصلہ کیا تھا کہ قومیں ہمارے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے، نافرمانی کریں گی، اور ہم جو ہے اپنے بندوں کی، اپنے پیغمبروں کے ہم جو ہے مدد کرنے والے۔ انہم، کہ بے شک وہ پیغمبر، لہم، البتہ وہی ہیں، المنصورون، حقیقی مدد کیے جانے والے۔ یہ ہم نے فیصلہ ازل سے کر دیا تھا کہ قومیں جو ہے ہمارے پیغمبروں کا انکار کریں گی، جھٹلائیں گی، اور ہم اپنے پیغمبروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بے شک ایک لشکر ہمارا، لہم، واسطے ان کے، الغالبون، حقیقی غالب آنے والا ہے۔ ہمارا لشکر جو ہے پیغمبروں کے لیے کافروں کے مقابلے میں غالب آنے والا ہے، پیغمبروں کی مدد کے لیے۔ فتولی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ پھیر لے، عنہم، ان کافروں مشرکوں سے، حتیٰ حین، مقررہ وقت تک، زندگی تک، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر شرک کو نہیں چھوڑا، آپ ان سے اب منہ پھیر دیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور تو دیکھ ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس جلد وہ دیکھ لیں گے۔ ابصر کا دوسرا معنی دکھا ان کو، دونوں معنی اس کے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور تو دکھا ان کو اللہ کی دلیلیں، اللہ کا دین، اللہ کی کائنات کی تبدیلیاں، ان کو دکھا، فسوف یبصرون، پر جلد وہ دیکھ لیں گے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ابصرہم، اور تو دیکھ ان کو، پر جلد وہ دیکھ لیں گے۔ تو ان کے طرف دیکھتا رہے کہ کیا کرتے ہیں آپ کی مخالفت میں، اور یہ عنقریب اس مخالفت کا انجام جو ہے وہ پا لیں گے۔ افبعذابنا، کیا پس ساتھ ہمارے عذاب کے، یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں۔ یہ کافر مشرک جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لے آ ہم پر، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ عذاب ہم پر۔ فائزہ، پر جس وقت، نازل، وہ اترے گا عذاب، بساحت، سینوں میں، ہم، ان کے، جب اللہ کا عذاب ان کی بستیوں میں، ان کے گھروں کے سینوں میں اترے گا، فساء، پس بری ہوگی، صبح، المنذرین، تمام ڈرائے جانے والوں کی۔ کیا یہ جلدی مانگتے ہیں عذاب؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا ان کے سینوں میں، بساحت، ساحت کے معنی سین، ان کے سینوں میں جب اترے گا نا، فساء صباح، پس بری ہوگی وہ صبح، المنذرین، حقیقی ڈرائے جانے والوں کی۔ یہ جو نہیں مانتے ہیں اللہ اور نبی علیہ السلام کو ڈراتے ہیں
کہ تمہارا کفر تمہارا شرک تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تو جس دن عذاب ان کے سینوں میں اترے گا آسمان سے، وہ صبح جو ہے ان ڈرائے جانوں والوں کے لیے بہت بری ہوگی، عذاب والے دن کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منہ پھیر دے ان سے، حتیٰ حین مقررہ وقت تک، وَأَبْصِرْ، اور تو دیکھ، فَسَوْفَ، پس جلد ہی، یُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ بھی انتظار کریں اس آخری وقت کا، اللہ کے عذاب کا، پکڑ کا، اور یہ بھی اس عذاب کو جو ہے وہ جلد دیکھ لیں گے۔ سبحان رب کا، پاکیزگی ہے رب تیرے کی، رب العزت، جو رب ہے حقیقی عزت کا، اما اس سے یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، ان کے جھوٹ، شرکیہ جھوٹ، کفریہ جھوٹ جو بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں، آپ کا رب جو ہے، جو حقیقی عزت کا رب ہے، وہ ان کی غلط باتوں سے، کفر شرک کی باتوں سے، وہ رب آپ کا پاک ہے، سبحانہ پاک ہے۔ وسلام، اور سلامتی ہے، علی المرسلین، اوپر تمام بھیجے جانے والوں کے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبروں پر سلامتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان پر سلامتی ہے اللہ کی طرف سے۔ والحمدللہ، اور تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ لو جی میں پھر پڑھ دوں آیت نمبر 148، 148 کے بعد۔ فَاسْتَفْتِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ، ہم، ان لوگوں سے، فتویٰ، فتویٰ کے معنی بات پوچھنا، فیصلہ مانگنا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس آپ پوچھ لیں ان سے، علی ربک البنات، تو کیا واسطے تیرے رب کی بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور واسطے ان کے بیٹے ہیں۔ کیا کسی کتاب میں یہ فیصلہ اللہ نے جو ہے اتارا ہے آسمان سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ فرشتوں کو پسند کرتا ہے، بیٹیوں کو پسند کرتا ہے، اور تمہارے لیے وہ بیٹے پسند کرتا ہے؟ کہیں لکھا ہے کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتا ہے، تمہارے لیے بیٹے پسند کرتا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ ام خلقنا الملائکۃ، یا کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو، اناسن، مؤنث، بیٹیاں، وہم شاہدون، اور وہ گواہی دینے والے ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ کی بیٹیوں کے، وہ جب پیدا ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے ان کو کہ ہاں اللہ کے ہاں بیٹی ایک پیدا ہوئی، 2 ہو گئی، 4 ہو گئی، 10 ہو گئی، کوئی ہے ان کے مشاہدے میں کوئی بات؟ اللہ، خبردار، انہم، بے شک وہ کافر مشرک، من افکہم، اپنے جھوٹ سے، لیقولون، البتہ وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں کی بنیاد ان کا جھوٹ ہے، جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اس کے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یا دیگر جو بھی جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو جھوٹ سے جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ ولد اللہ، اور جو کہتے ہیں کہ ولدہ، اولاد پیدا کی ہے اللہ نے، یہ سراسر ان کا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے اندر جو ہے، آسمانی کتاب کے اندر جو ہے، یہ بات نہیں اتاری ہے کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے یا فرشتے بیٹیاں اس نے پیدا کی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ہے البتہ جھوٹ بولنے والے۔ استفل بناتے، کیا اس نے چن لیا ہے بیٹیوں کو، اصل میں ہے کیا، استفا، اس نے چن لیا ہے، البنات، حقیقی بیٹیوں کو، البنینا، اوپر بیٹوں کے، یعنی مقابلے بیٹوں کے۔ کوئی ہے دلیل، کوئی کسی آسمانی کتاب کے اندر کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا؟ مالکم، کیا ہے واسطے تمہارے، کیف تحکمون، کس طرح تم جو ہے فیصلے کرتے ہو،
افلا تذکرون، کیا بس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ ام لکم، کیا ہے وہاں سے تمہارے سلطان کوئی دلیل مبین روشن، کیا تمہارے دعوے کے ساتھ کوئی روشن دلیل ہے کسی آسمانی کتاب میں سے کہ اللہ نے اولاد پیدا کی ہے، یا اس نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے ہیں، اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ کوئی ایسی روشن دلیل ہے کسی کتاب کے اندر؟ فاتو، پس آؤ تم بے کتابکم، ساتھ اپنی کتاب کے، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ وجعلوا، انہوں نے بنائے بینہ، درمیان اس اللہ کے، و بین الجنۃ، اور درمیان جنوں کے، نسب تعلق رشتہ داری۔ مشرکوں نے جنوں اور اللہ کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، جھوٹی۔ ولا قدر، البتہ تحقیق، عالمات الجنۃ، تو جانتے ہیں تمام جن، انہم، بے شک وہ، لمحضرون، البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، پاکیزگی ہے اللہ کی، اما اس سے، یصفون، جو وہ بیان کرتے، جو وہ جھوٹی اور شرکیہ باتیں جو ہے بیان کرتے ہیں، ان جھوٹ اور شرک کی باتوں سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ عباد اللہ، سوائے بندے اللہ کے، المخلصین، جو حقیقی خالص کیے جانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے خالص بندے ہیں، خالص ایمان والے، خالص نیکیاں کرنے والے، وہ حاضر کیے جانے والے نہیں ہیں۔ جہنم میں حاضر کیے جانے والے وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں جو رب کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے خالص کر لیا، چن لیا ہے، وہ جہنم میں حاضر کیے جانے والے نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ لوگ، وما، اور جن کی تعبدون تم، فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم لوگ، وما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ، خلاف اس اللہ کے، بفاتنین، فتنہ کھڑا کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے۔ تم جتنے مرضی جھوٹ بول لو، تمہارا جھوٹ کا فتنہ تمہارا ہی بیڑا غرق کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم اللہ کے خلاف کوئی فتنہ جو ہے کامیاب نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے جھوٹ کے فتنے جو ہے وہ صرف اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تمہارا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ اللہ، سوائے من وہ شخص ہوگا جو سال ملنے والا ہے، داخل ہونے والا ہے، الجحیم، حقیقی جہنم میں۔ جس نے جہنم میں داخل ہونا ہے، جہنمیوں کے راستے پر چلا ہے، وہ اللہ کی زمین اور مخلوق میں فتنہ برپا تو کرے گا، لیکن اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جس طرح دیکھ لیں ہمارے دور میں فتنہ ہے، اللہ کی مخلوق کا بہت برا حشر ہو رہا ہے، لوٹ مار سے، ظلموں سے، مہنگائی سے، ٹیکسوں سے، قرضوں سے، اللہ کی مخلوق کا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ ان کا فتنہ جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا، بدماشوں کا، کافروں کے غلاموں اور جنٹوں کا، ان کا فتنہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی مخلوق کا تو بگاڑ رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ اور تو یہ جہنم میں جانے والے جتنے بھی ہیں، یہ فتنہ جو ہے برپا کرتے رہیں، اللہ کی مخلوق کو نقصان ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے، الا مگر، لہو، واسع، اس کے مقام ہے معلوم، جانا پہچانا۔ یہ جبریل علیہ السلام دعویٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے جو ہیں اللہ کے اللہ کے ہاں ہر ایک کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم، صافون، البتہ صفیں بنانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے صفیں باندھتے ہیں، اس کے
بندے ہونے کی وجہ سے، اس کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے ہم صفیں باندھ کر اپنی بندگی اور اپنے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے حالت کو جو ہے صفیں باندھ کر بیان کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے فرشتے صفوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم، المسبحون، حقیقی طور پر تسبیح بیان کرنے والے، ہم 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی تعریفیں میں پاکیزگی اور تعریفیں بیان کرتے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک ہیں وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ کہتے۔ کانو جو ہے یہ اس سے ماضی استمراری ہے، یہ مکہ والے کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے پہلے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، یقولون، کہا کرتے مکہ والے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے وہ دعوے کیا کرتے تھے، کیا؟ لو، اگر، انا، بے شک، عندنا، ہمارے پاس ہو، ذکر، نصیحت، من الاولین، پہلے لوگوں کی طرف سے، یعنی اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کے واقعات جو ہے ہمیں جو ہے وہ دکھائے جاتے، سنائے جاتے، تو ہم ان سے نصیحت حاصل کر لیتے۔ لَكُنَّا، البتہ ہو جاتے ہم، عباد اللہ، بندے اللہ تعالیٰ کے، المخلصین، حقیقی خالص بنائے جانے والے۔ تو وہ دعویٰ کرتے تھے اگر پہلی قوموں کا ذکر، ان کے تباہ و بربادیوں کا ذکر جو ہے، جو بطور نصیحت ہے ہمارے پاس اگر آتے تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن جب نصیحت آ گئی تو اس کو جو ہے انہوں نے جادو کہہ دیا۔ مکہ والوں نے، وہی مکہ والے جو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلی قوموں کی طرف کے نصیحت والے واقعات آتے تو ہم نصیحت حاصل کر لیتے، اور جب آیا قرآن پھر انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہا کرتے تھے، لو، اگر، انا، بے شک، عندنا، پاس ہمارے، ہو، ذکر، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے، لَكُنَّا، البتہ ہو جائیں گے ہم، عباد اللہ، بندے اللہ تعالیٰ کے، المخلصین، حقیقی خالص بنائے جانے والے، ہم جو ہے اللہ کے خالص بندے بن جاتے اگر ہمارے پاس پہلی قوموں کے نصیحت والے واقعات آتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے کفر کر دیا جب نبی علیہ السلام قرآن پاک کی کہ جو ہے وہ آئے پہلی قوموں کی تباہی بربادی کے واقعات لے کر، تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار ہی کر دیا۔ بہی، ساتھ اس قرآن کے، فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کر دیا ساتھ اس پیغمبر کے اور قرآن کے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پر جلد وہ جان لیں گے، ان قریب انہیں لگ پتہ جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَ، البتہ تحقیق آگے گزر گیا، کلمتنا، فرمان ہمارا، فیصلہ ہمارا، یعنی ہم نے اپنا فیصلہ جو ہے ان کے بارے میں ازل سے کیا ہوا ہے، لِعِبَادِنَا، واسطے اپنے بندوں کے، المرسلین، حقیقی بھیجے جانے والوں۔ ہم نے قوموں کا بھی فیصلہ اور اپنے پیغمبروں کا فیصلہ بھی ازل سے کیا ہوا ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہم، بے شک وہ پیغمبر، لہم، البتہ وہی ہیں، المنصورون، حقیقی مدد کیے جانے والے۔ اگر یہ امتیں جو ہے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلاتی ہیں تو ہم نے بھی ازل سے فیصلہ کیا ہے کہ ان جھٹلانے والے لوگوں کے مقابلے میں ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے۔ ہمارے پیغمبر ہی حقیقی مدد کیے جانے والے ہیں ہماری طرف سے، یعنی ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے۔ ہم نے بھی یہ ازل سے فیصلہ کیا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بے شک لشکر ہمارا، لَهُمْ، واسطے ان پیغمبروں کے، لَغَالِبُونَ، البتہ غالب آنے والے ہیں۔ ہمارے جو لشکر ہیں، فرشتے یا دیگر چیزیں، وہ پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر جو ہے ہماری مدد کے ذریعے جو ہے وہ غالب آنے والے ہیں۔ لَهُمُ الْمُنْصَرُونَ، البتہ وہی ہیں، الغالبون، حقیقی غالب آنے والے۔ خطب اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ پھیر لے انہم، ان لوگوں سے، ان کے جھوٹ سے، شرک سے،
ان کی جو بھی غلط باتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دو، ان سے منہ پھیر دو، حتیٰ حین ایک مقررہ وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ اور آپ دیکھیں ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ بس جلد وہ بھی دیکھ لیں گے، یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا کیا پس ساتھ عذاب ہمارے کہ یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں کہ اے پیغمبر دیا ہم پر جو عذاب تو کہتا ہے۔ فَإِذَا نَزَلَ پر جس وقت وہ اترے گا عذاب، بِسَاحَتِ سینوں میں، ہم ان کافروں کے، فَسَاءَ پس بری ہوگی، صباح ہو صبح، المنذرین تمام ڈرائے جانے والوں کی۔ یہ اب ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں، یہ سن لیں کہ جب ہمارا عذاب جو ہے ان کے سینوں میں اترے گا تو وہ صبح جو ہے ان ڈرائے جانے والے کافروں مشرکوں کے لیے بہت بری صبح ہوگی۔ فتولیٰ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لے عنہم ان کافروں مشرکوں سے، حتیٰ حین مقررہ وقت تک۔ وَأَبْصِرْ اور آپ دیکھیں ان کا انجام دیکھیں آپ، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس جلد وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان رب کا پاکیزگی ہے رب آپ کی رب العزت جو رب ہے حقیقی عزت کا، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، ان کی جھوٹی شرکیہ باتیں، اللہ کے خلاف جو ان کی باتیں ہیں۔ آپ کا رب جو حقیقی عزت کا رب ہے اس کے لیے پاکیزگی ہے، ان کی جو ہے جو کچھ ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں اللہ کے خلاف، اور آپ کا رب جو ہے وہ ان سب جھوٹوں سے غلط باتوں سے جو ہے آپ کا رب جو ہے وہ پاک ہے اور حقیقی عزت والا ہے۔ ان کے جھوٹ سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں جتنے مرضی الزام لگا لیں اس کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہے اوپر تمام بھیجے جانے والوں کے، والحمدللہ اور تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔